1919 में برطانوی حکومت نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ ہر 10 سال بعد حکومت آئینی اصلاحات کے لیے ایک کمیشن مقرر کرے گی۔ چنانچہ 1927 کے نومبر میں سر جان سائمن کی کارکردگی میں ایک کمیشن برصغیر آیا۔ اسے سائمن کمیشن کہتے ہیں۔ اس میں کوئی ہندوستانی شامل نہ تھا، اسی لیے کانگریس اور مسلم لیگ نے اس کا بائیکاٹ کیا، لیکن کچھ پارٹیوں نے اس کی حمایت کی۔ اس پہ وزیر امور ہند لارڈ برکن ہیڈ نے ہندوستانیوں سے کہا کہ اب یہ ہندوستانی لیڈروں کا فرض ہے کہ وہ آگے اپنا کام کریں اور جس پہ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہوں۔ لارڈ برکن ہیڈ کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے 1928 میں دہلی میں آل پارٹیز کانفرنس کرائی گئی، لیکن اس میں کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا۔ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے موقف پہ نظر ثانی کا موقع فراہم کرنے کے لیے اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ کانگریس کا دوبارہ اجلاس بمبئی میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں پنڈت موتی لال نہرو نے صدارت میں ایک کمیٹی قائم کی گئی، جس میں سر علی امام اور شعیب قریشی نے مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ اس کمیٹی کی ایک رپورٹ شائع کی گئی جسے نہرو رپورٹ کہتے ہیں، اور اس رپورٹ میں کہا گیا کہ جداگانہ انتخابات کا اصول ختم کر دیا جائے، اسمبلیوں میں مسلمانوں کے لیے نشستیں مخصوص نہ کی جائیں، مسلم اقلیت کے صوبوں میں اصول توازن برقرار نہ رکھا جائے، مرکز میں مسلمانوں کو 1/3 کی بجائے 1/4 نشستیں دی جائیں۔ نہرو رپورٹ مسلمانوں کے خلاف تھی، چونکہ یہ سفارشات مسلمانوں کے مفادات کے سراسر خلاف تھیں، اس لیے مسلمانوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم ان تجاویز کو قبول کر لیں تو وہ ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے غلام بن کے رہ جائیں گے۔ نہرو رپورٹ کے خلاف مسلمان متحد ہو گئے۔ دہلی میں سر آغا خان کی زیر صدارت میں آل پارٹیز مسلم لیگ کانفرنس 31 دسمبر 1928 سے لے کر 1 جنوری 1929 تک بلائی گئی، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے سمجھوتے کی غرض سے نہرو رپورٹ میں 4 ترامیم پیش کی، جن میں سے 3 کا تعلق مسلمانوں سے تھا، مگر کانگریس اور نہرو نے اسے ٹھکرا دیا۔ اس پہ قائد اعظم نے فرمایا کہ اب ہندوؤں اور مسلمانوں کے راستے الگ الگ ہیں۔ 28 مارچ 1929 میں مسلم لیگ کا اجلاس دہلی میں منعقد ہوا۔ قائد اعظم نے اس اجلاس میں مسلمانوں کے نقطہ نظر کے رہنما اصولوں کا ایک خاکہ پیش کیا، جو بعد میں 14 نکات کے نام سے مشہور ہوا۔ اس میں قائد اعظم نے فرمایا کہ آئندہ وفاقی طرز کا ہوگا، جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے، تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پہ خود مختاری دی جائے، تمام مجالس قانون ساز اور دیگر اداروں میں اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی دی جائے، اور یہ خیال رکھا جائے کہ کوئی اکثریت اقلیت میں نہ بدلے۔ مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 سے کم نہ ہو۔ جداگانہ انتخابات کا اصول ہر فرقے پہ لاگو ہوگا، اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط انتخابات قبول کر سکتا ہے۔ اگر کبھی بھی صوبوں کی حدود میں تبدیلی کرنا مقصود ہو تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس تبدیلی کا مسلم اکثریتی والے صوبوں پہ اثر نہ پڑے، تمام فرقوں کو یکساں اور مکمل مذہبی آزادی حاصل ہو۔ اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے کے متعلق ہو اور اس فرقے کے 3/4 ممبران اسمبلی اس مسودہ قانون کے خلاف رائے دیں تو اسے مسترد قرار دیا جائے، سندھ کو بمبئی سے الگ کر دیا جائے، صوبہ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں دوسرے صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں، مسلمانوں کو تمام سرکاری ملازمتوں میں ان کی اہلیت کے مطابق حصہ دیا جائے، مسلمانوں کو ہر قسم کا مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے، صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے، وفاق میں شامل صوبوں کی منظوری کے بغیر مرکزی آئین میں کوئی رد و بدل نہ کیا جائے۔ یہ نکات برصغیر کی مسلم تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ نکات مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کی ضمانت تھے۔ ان پہ عمل ہوتا تو اس بات کا خطرہ نہ رہتا کہ مسلمان غلام بن جائیں گے۔
یا ان کا جداگانہ قومی تشخص ختم ہو جائے گا۔ نہرو رپورٹ کے خلاف ان جوابی تجاویز نے مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر دیا اور مسلم لیگ کے دونوں دھڑے متحد ہو گئے۔ آئندہ 5 برس میں یہ نکات ہندوؤں سے سیاسی بات چیت کا وسیلہ بنے رہے، اور جب کانگریس نے اپنی ہٹ دھرمی کے باعث ان کو نہ مانا تو مسلمانوں نے اپنا الگ وطن بنانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران انگریز حکمرانوں نے ان میں سے کئی نکات پہ عمل درآمد کیا، کیونکہ مسلم قوم کے یہ مطالبات جائز تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کانگریس کی مسلم دشمنی ظاہر ہوتی جا رہی تھی۔ نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے 14 نکات برصغیر کے آئینی اور سیاسی مسائل کے حل کے لیے 2 متضاد تجاویز تھیں۔ کانگریس مسلمانوں کا الگ سیاسی وجود ماننے کے لیے تیار نہ تھی، جبکہ مسلمان کسی ایسے آئینی حل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے جس میں ان کے جائز حقوق کا مکمل تحفظ موجود نہ ہو۔ اسی دوران میں حکومت برطانیہ نے برصغیر کے سیاسی حل کے لیے لندن میں گول میز کانفرنسوں کا اہتمام کیا۔ گول میز کانفرنسیں کیا تھیں اور کب ان کا آغاز ہوا، اور 1930 کا خطبہ الہ آباد مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور علامہ اقبال نے سب سے پہلے پاکستان کا تصور کیسے پیش کیا، یہ ہم آپ کو اس کی اگلی قسط میں دکھائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک کر کے ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔